جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ امام فرمایا فاطمہ من کل شر، اللہ نے میری جدہ نو ہر برائی تو پاک بنایا۔ فاطمہ دا ایک معنی بیان کیتا ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے محبوں کو چھڑانے والی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک میری مخدومہ دا اس میں مبارک بیان فرمایا ہے زہرا۔ زہرا کا معنی ہے روشن، چمکنے والی۔ اس کی بھی وضاحت امام علیہ السلام تو پوچھی گئی لباس سمیت زہرا، مولا اور جدہ نو زہرا کیوں آکھا گیا؟ عظیم جملے معصوم بیان فرمایا خلقہا من نور عظمتہ، اس واسطے آکھا گیا زہرا اللہ نے جناب زہرا نو اپنے نور عظمت چو خلق۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر ایک لقب بیان کیتا گیا محدثہ۔ محدثہ کا معنی ہے فرشتوں سے باتیں کرنے والا۔ پھر لقب بیان کیتا گیا صدیقہ۔ صدیقہ الکبریٰ۔ صدیقہ کا معنی کیا ہے؟ قرآن کو لوگ سنیا صدیق اور صدیقہ کا معنی کیا ہے؟ ایک نبی دا بعنوان صدیق اللہ نے تعارف کروایا ہے قرآن کے اندر، جس کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ بعنوان صدیق خداوند متعال نے ایک پیغمبر کا تعارف کرایا ہے، اس کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ بے گناہ قید خانے چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نو مخلوق تو ممتاز کرنے واسطے خداوند متعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام نو خوابہ دی تعبیر دا علم عطا۔ مشہور ہو گیا قید خانے، قیدی آمنہ آپ نے خواب بیان کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام خواب دی تعبیر بیان کرنا۔ دو آگے بندے قرآن ہے اپنے کو گل نہیں کر رہا، جڑے قرآن کو پڑھ دیں، قرآن کی تلاوت کر دیں، انہوں نے ذہن چاہ جان گیا وہ آیات۔ دو افراد آئے، ایک نے آ کے آکھیا میں خواب دیکھا ہے، میں انگور نچوڑ کے بادشاہ کی خدمت کر۔ حضرت فرمایا قریب تو رہا ہو جاسے اور بادشاہ دا ساتھی۔ دوسرے آ کے میرے ساتھ جو روٹیاں کا ٹوکرا ہے کہ اس نے وچوں جانور نوچ کے کھا رہے ہیں۔ حضرت فرمایا قریب تے رسولی تے چڑھا دیتا ویسی تے تیرے ساتھ دے تو گوشت پرندے نوچ کے کھا۔ وہ ہنس گیا، وہ کہا میں تے خواب دیکھ کے کوئی میں تے بھی آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو خواب دیکھے ہے تے بھاویں نہیں دیکھیا ہونا وہ کچھ جڑا میں آپ چھوڑتا۔ تفسیر قرآن کا مطالعہ کر لو، بھاویں اس گل اپنے کو بڑھائی ہویا ہونجے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ وہ جس ساکی بننا ہی نہ جس نے رہائی ہوئی ہون لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پیغام دیتا کہ جس نے تو بادشاہ دا ساکی بن جاوے نا تے بادشاہ تک یہ خبر پہنچائی تیرے قید خانے دے اندر ایک بے گناہ قید وہ رہا ہو گیا، وہ بن گیا ساکی، اے سولی چاہیے۔ 8 سال گزر گئے، اس کو بھول ہی گیا، جڑا ساکی بنے ہی نہ اس کو حضرت یوسف بھول گیا۔ اور بعد مفسرین نے لکھا کہ خدا بلایا یوسف اس کو پیغام دے رہے ہیں میری بارگاہ اس دعا کیوں نہیں؟ 8 سال کے بعد بادشاہ کو خواب آیا۔ بادشاہ خواب دیکھیا، اپنے درباریوں کے سامنے خواب بیان کیتا۔ کوئی ہے جڑا اس خواب کی سچی تعبیر بیان کرے؟ جس سے بادشاہ خواب بیان کیتا اس کو جناب یوسف یاد آ آکھا لگا بادشاہ تیرے قید خانے
ایک بڑا عظیم خواب دی تعبیر دسن والا سچا موجود ہے تے ہے بے گناہ کہہ دے تو آکے تو میں اس خواب دی سچی تعبیر لے کے آؤں ہن توجہ کرے میں نتیجہ بیان کرنے لگا اے بندہ صاحب دی تعبیر لین دے واسطے قید خانے چ آیا حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ان لفظاں دے نال اس نے خطاب کیتا یوسف ایھا الصدیق یوسف ایھا الصدیق اے صدیق یوسف پتہ چلیا قرآن کی زبان ہے صدیق اس وعدن کہ گل دا وجود نہ ہوئے بندے گل کولو پڑھائی ہوئے تے خواب دی جھوٹی تعبیر پوچھن واسطے آ جاوے اے او دی زبان وچوں نکلن والے الفاظ نو اللہ حقیقت دا رنگ دے چھوڑے اس وقت کیا جاندا ہے صدیق تے صدیق دی مؤنث ہوندی ہے صدیقہ صدیقہ اس بی بی نو آدم جس نے کسی درزی نو کپڑے دیتے ہوئے نہ ہوئے کیا بات اس دی زبان جو نکلن والے الفاظ مشیت الہی اور ارادہ خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اما لباس کوئی نہیں بیٹا توڑے لباس درزی کھولے ساڑھا دا قید ہے امام و امام اللہ کان سبیہ امام ہوگا چاہے بچہ کیوں نہ ہوئے اگر بچپن کی گل بھی مان لیے تو بچے اتنے سمجھدار کہ ہم ماں کو پوچھ سکتے نا سب کا کسی نے ناپ ہی نہیں دیتا لیکن جیسے ماں کے نا توڑے لباس دردی کو لین مطمئن ہو کے کر گیا کیوں آخر والی صدیق کا تو کو میری لباس جا دروازہ زہرا میں جا دخل باب کریں اندروں کوئی پوچھے تے نا کہ میں سید الملائکہ کہ انا خیات حسنین در نوکر لباس مل گئے حسن علیہ السلام پایا حسن میں پورا حسین پایا حسین میں پورا ماں لباس دیتے وقت اکبر دے بابے علی کو جامعنا بابا سواری کوئی نہیں بابے کو نہیں گئے پیغمبر کو لائے نانا سارے کو سواری پیغمبر فرمایا تھا وہ بلسی جڑی کسی نبی دی قسم آج ایک شان حسن ایک شان حسین اور کیڑا سونا کسی لکھیا چار بسنے چاہتا نہیں یہ کون دیپک جلائے پھرتا ہے کن حسینوں کو شانوں پہ اٹھائے پھرتا ہے حسنین کو دیکھ کے دوش نبی پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے ماشاءاللہ امیر المومنین علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سید بخاری علیہ رحمہ نے تعریف فرمایا ناشناختہ شخصیات کوئی نہیں جانتا جو مقام امیر المومنین کیا ہے کوئی نہیں جانتا مقام زہرا کیا ہے حضرت امام خمینی علیہ رحمہ نے جناب زہرا کی خدمت حدیث عقیدت بڑا جملہ کیا اور فرماتے میں میرے جیسا ایک جاہل بندہ کی نا میں فلانے کو نہیں جانتا نہیں فلانا کی ہے تو گل سمجھنے چاہوں گی ہے لیکن اگر فقی آکھے جن ساری زندگی عرفان امامت گزر جائے عرفان ولایت گزر جائے اگر وہ ایک گل کرے تو پھر گل عجیب لگتی ہے امام خمینی فرماتے ہیں میں مقام فاطمہ نو درک کرن اور سمجھن تو قاصد میں نہیں سمجھ زہرا کیا اللہ رسول خدا نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے ما کان لفاطمہ کا کفر پوری اولاد آدم کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں جو زہرا کا عنصر ہو گل ذرا سمجھے اللہ کرے میں سمجھا دوں کوئی ایسا فرد نہیں پوری اولاد آدم میں جنہا زہرا کا عنصر ہو زوجہ اور گل ہے
ہمسا ہونا اور گل ہے. جناب زہرا کے بعد امیر المومنین نے شادیاں کی ہیں اور ڈھیر ساری شادیاں کی ہیں. وہ امیر المومنین دی بیویاں ہیں, زوجہ ہیں, ہمسا ہونا ہے. واہ 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 واہ. وضاحت کی ہے شیخ مطہر علیہ الرحمہ نے کس طرح زہرا علی کی ہمسا ہے. اور اگر سیرت امیر المومنین کا مقابلہ کریے نا, مطالعہ کریے, کہ امیر المومنین کے بہت سارے اوصاف ہیں. مثلا علی شجاع ہے, علی بہادر ہے, علی سخی ہے, علی عبادت گزار ہے. اور ہر میدان مثلا سخاوت کا میدان میں کہ تعلیمی سخی ہے کہ دور دور دیکھیے نا, چاہے اس مقابلے کے نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے سخی نظر آؤں گے. شجاعت کا میدان میں کہ تعلیمی شجاعت, شجاعت کے میدان میں اور بھی لوگ نظر آ رہے ہیں. انہیں پوری کائنات کے اندر ایک میدان ایسا ہے جس سے صرف اور صرف تنہا علی نظر آتا ہے, اور اس میدان کا نام ہے معرفت پروردگار. معرفت توحید ایک ایسا میدان ہے جس سے بعد از پیغمبر علی دے پائے دا کوئی عارف توحید نہیں. اگر اس پائے کی کوئی عارفہ ہے تو اس کا نام فاطمہ الزہرا. ماشاءاللہ. اس میدان ہے چونکہ اس پائے کا ایمان ہے زہرا دا, اس واسطے زہرا علی کی ہمسا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دربار خلافت ارشادی خطبہ دیتا, اور خطبہ کس انداز سے دیتا مطالعہ کرو, ترجمہ ہو گیا اس خطبے کا. خدا کا اجڑا نے 4-5-6 گھنٹے کھڑی نہیں ہے, چپ کر کے نہیں کھڑی. اللہ گواہ پورا قرآن پڑھایا اس لوگوں نے سامنے, پورے قرآن کی تشریح کی تھی لوگوں کے سامنے آ کے. پورے دربار پھری ہے, بندے بندے نال خطاب کر کے قرآن اور دین سمجھایا اور اپنا حق ثابت کیتا. جس میں جناب زہرا کا خطاب سنیا, لوگوں تنقید کی تھی اور آخیا ایک عورت کا کم بھی نہیں, اتنی فصاحت و بلاغت کے نال گل کرنا ایک عورت کا کم بھی نہیں. یہ علی پڑھا کے بھیجے, یہ علی سکھا کے بھیجے, لیکن انہاں کا ظرفاں پتہ نہیں. زہرا بھی اس سے چشمے تو سیراب ہوئی ہے جس چشمے دو علی امیر المومنین سے, اور اس چشمے کا نام ہے وحی پروردگار. علی کے پائے دا اگر کسی دا ایمان ہے تو وہ زہرا ہے. یہ ہے ہم سارے علی. علی امیر المومنین کو درد کرنا سمجھنا یہ کسی بندے کا واسطہ کام ہے. اسا تو علی امیر المومنین کو سمجھا نا, ذاکرات مولویہ دے خطابات اور تقریرات تو نہیں سمجھے جا سکتا. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید نے لکھا, اور لوگوں اگر علی کو سمجھنا چاہتے ہو ذاکرہ خطیبہ مولویہ مقررہ یا تقریرہ نہ سنو, اگر علی کو سمجھنے تے علی دے کلام نہ سمجھو علی کیا ہے. متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہونا, علی کو سمجھنے تے علی کا کلام سمجھو. کیا مقام ہے اس ذات کا برکات دا. خدا گواہ ہے ایک جڑا معرفت توحید کا باب ہے, اس سے علی تنہا ہے. علی دے برابر بھی کوئی عارفہ توحید ہے تو اس کا نام فاطمہ الزہرا. بیٹھے پیغمبر تشریف فرمائے جناب ام سلمہ دے حجرے دے اندر. جناب ابو ذر آ کے رسول خدا کے کول بیٹھ سوال کرنے لگے. پیغمبر جواب دیتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین تشریف لے آئے. جس سے علی دروازے جو اندر داخل ہوئے, پیغمبر اکرم نے ابو ذر کے پاس سے خطاب کر کے آخیا, ابو ذر جاننا ہے یہ آنے والا کون ہے؟ تو جاننا ہے یہ آنے والا کون ہے؟ ابو ذر آخیا اگر تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو یہ زہرا دا شوہر ہے تو میں جاننا. اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں حسنین دا باب ہے تو بھی میں جاننا ہے. اگر خصوص اور انہوں بھی پتہ ہے کہ میں جاننا جو یہ زہرا دا شوہر ہے, حسنین دا باب ہے تو میں جاننا. لیکن اگر صراحتاً
میرے تے سوال کر رہے نا جو تو اس آن والے میں جاننا ہے تے دا من ہے جو میرے خاص کوئی گل سمجھانا چاہتا میں آکھا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ آمن اللہ کون ہے پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کا تعارف کرایا بڑے سونے لفظات نال اور فرمایا ھذا باب اللہ اکبر یہ ابو ذر یہ اللہ دے عرفان اور معرفت دا سب تو بڑا دروازہ اس باب اس امیر المومنین تو پائے گا کوئی ایسا نہیں اور خدا گواہ ہے سیرت جناب زہرا پڑھو پھر پتہ لگتا ہے جو کوئی کتنا ولایت عقیدہ رکھتا ہے اور کتنا ولایت کی خدمت کر رہے ہیں ولایت نعرے میں تھوڑی ثابت ہوگی ولایت یہ تحفظ کے واسطے توہین کروانے ولایت کے تحفظ دے وچ پسلیاں کروانے ذلت برداشت توہین برداشت کرنی ہوگی محبت علی سے سرشار ہونے والوں آسان نہیں ہے محبت یہاں دست و پا کٹیں گے یہاں جان پا بڑھے گی یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں اگر دفاع امامت و ولایت سیکھنا ہے حضرت زہرا تو سیکھنا اور خدا دعا ہے بڑا سونا جملہ ہے سیرت نگار نے لکھے اپنی کتاب کے اندر کہ اگر فاطمہ علی کی زوجہ نہ ہوندی پھر بھی علی دے ولایت کے تحفظ واسطے ایو کردار ادا کر دی کیوں یہ عارف ہے ولایت ہے مدافع امامت اور جو عزت پروردگار عالم نے حضرت زہرا عطا کی تھی کائنات کے کسی مستور نہ عطا فاطمہ زہرا کے پائے بھی کوئی مستور بڑا مقام ہے جناب مریم کا اللہ قرآن نے فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین مریم میں اللہ نے تیرا مصطفیٰ بنا مریم معصوم ہے بطول ہے دی عصمت متعدی غیر ہے مگر جناب عیسیٰ سے ختم ہے زہرا دی عصمت قیامت تک جاری و ساری ہے جب تک بطول دی اولاد دی وچوں ایک معصوم امام نہ ہوئے کائنات دا نظام نہیں چل سکتا عزیز جملے دراصل ایک عظیم ہستی جنہیں علی و بطول کو سمجھا عرفان حاصل کیتا جدے روح دے وچ عشق امیر المومنین روح دے وچ معرفت حضرت بطول ہے اس کا نام ہے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اقبال شاعر نہیں اقبال ولی خدا ہے ابن مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا مریم کی فضیلت ہے جو عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہے جناب زہرا کی فضیلت ترے درجے زیادہ ہے پہلی نور چشمے رحمت اللہ آن امام ابتلین ماہرین بطول کی پہلی فضیلت ہے جو رحمت للعالمین کی اکھاں دا نور ہے زہرا بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اب دوسری فضیلت یہ ہے جو علی شیر خدا بھی زوجہ ہے اور کہ ہاتھ کھا چھوڑی اقبال یاد سکتا ہے فرمیندے مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن قافلہ سالار عشق اور تیسری فضیلت بطول بھی ہے جو اللہ دے عشق دے قافلے دے سالار دی ماں ہے مزرائے تسلیم را حاصل بطول مادرہ را اسوہ تسلیم و رضا کی کھیتی دا نام زہرا ماما دے واسطے کامل نمونے دا نام زہرا کامل نمونہ ہے
منی، لوگوں کی محبت کا اظہار واسطے پیغمبر فرمایا جو زہرا میرا ٹکڑا ہے. علماء تشریح بیان فرمایا جو بیٹیاں دے نال محبت کا اظہار گھر دی چار دیواری تے ہوندا ہے، ممبر تے بیٹھ کے نہیں ہوندا. اگر ممبر تے بیٹھ کے پیغمبر مخلوق کے درمیان عوام الناس کے درمیان آخر جو زہرا میرا ٹکڑا ہے تے عوام کی توجہ کسی خاص نقطے کی طرف دلوانا چاہ رہے ہیں. صغیر پاک اتنے عظیم مجتہد حضرت حافظ محمد بشیر حسین نجفی انہوں نے تشریح بیان فرمایا کہ کیوں فرمایا ہے پیغمبر نے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بڑی سونی تشریح کی تھی، آپ کو تو بیان کرا جناب ایک دن کے سوال پڑھ لو اللہ اکبر یا رسول اللہ مردوں تے واجب ہے، کچھ احکام وہ ہیں جڑے مرد اور عورتوں تے واجب ہیں، اور کچھ احکام ایسے جڑے صرف عورتوں تے واجب ہیں مردوں تے واجب ہیں. خدا قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے واسطے کامل نمونہ ہے، کوئی نقص نہیں، مکمل نمونہ ہے پیغمبر اکرم کی زندگی، پیغمبر دے واسطے کامل نمونہ ہے. اور احکام کو سمجھو، کچھ وہ جڑے صرف مردوں تے واجب ہیں، کچھ وہ مرد اور عورتوں تے واجب ہیں، کچھ وہ جڑے صرف عورتوں تے واجب ہیں. مثلا نماز فجر مرد تے بھی واجب ہے، عورت تے بھی واجب ہے. جہاد بالسیف، تلوار دے نال جنگ کرنا صرف مردوں تے واجب ہے. اور کتنے ایسے احکام ہیں چونکہ مخلوق مجمع ہے اور سی ڈی بھی ہو رہی ہے، میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا. کتنے احکام ہیں ایسے کہ صرف عورتوں کے واجب ہیں مردوں کے واجب نہیں. پیغمبر کی زندگی ایک مکمل نمونہ، پیغمبر وہ کام کر کے دکھا سکتا ہے جڑے مرد اور عورتوں کے واجب ہیں، وہ کام کر کے بھی دکھا سکتے ہیں اور نمونہ بن سکتے ہیں جڑے صرف مردوں کے واجب ہیں. لیکن جڑے احکام صرف عورتوں کے واجب ہیں انہیں پیغمبر مکمل نمونہ نہیں بن سکتے جب تک ایک مسئول کا کردار نہ ہو. ماشاءاللہ، جب تک ایک مسئول کا کردار پیغمبر کی نبوت میں جز نہ ہوئے اتنی دیر تک نمونہ نہیں بن سکتا. اس دی وضاحت دے واسطے اور اس نماز کل واسطے پیغمبر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی زہرا بن حصہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا گواہ ناشناختہ شخصیت انسان. میرا دل میں ڈھیر سارا پڑھا، چلو انشاءاللہ کل بھی کوشش کریں گا اس موضوع میں کے دوران. کوشش بھی میری ہوتی ہے الحمدللہ کہ میں پیغام اچھی انداز میں جناب کی خدمت کے اندر پیش کراں. ناشناختہ شخصیت، اگر ناشناختہ شخصیت نہ ہوتی تو مدینے کے لوگوں کے درمیان پروان نہیں چڑھی. مدینے کے لوگ نہیں جانتے پیغمبر کی دھی ہے کا نام فاطمہ ہے. خدا گواہ جانتے ہیں ہم لوگ، اتنا تو جانتے ہیں نہیں پیغمبر کی دھی ہے، لیکن مقام فاطمہ کو درک نہیں کر سکتے جو زہرا کے لیے عزت دی مال. اس واسطے جیسے دربار خلافت دے وچ گئی اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطبے دا آغاز ان لفظ نال کیتا ایھا الناس اعلموا ایھا الناس انی فاطمہ. لوگو میں فاطمہ ہوں. مانا ہے جو دس رہی ہے لوگوں میں فاطمہ، اے نہیں جانتے جو فاطمہ کون ہے.
سیرت کا مطالعہ کرو، اتنی بڑی عابدہ، جس پائے علی عابد ہے اس پائے دی زہرا رات کا مختص کر دی ہے، ساری رات خدا کا سجدہ کرنے، اور ساری رات قیام کرنے، آج ساری رات ذکر کرنے، اور ساری رات قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک رات نماز عشاء کے بعد آکھس خدایا دل کرتا ہے تیرا سجدہ کر، سر بچ رکھے تہجد کا ویلا آ گیا، آکھ لگی خدایا تیری رات رکتی میرا شوق سجدہ۔ بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ سارے واسطے مقتدا ہیں، یہ سارے رہبر و ہادی ہیں، انہاں دے سجدیاں تو سکھو۔ کریم کتنا عظیم خدا ہے جے دی بارگاہ زہرا دی پیشانی سجدہ ریز بارگاہ جھک جاؤ، عزت دے واسطے ہے جڑا جھک جاوے۔ اور جڑا خطبہ مخدوم کونین نے دربار خلافت کے اندر دیتا، اس کا ایک پورا حصہ ہے جڑا احکام کے فلسفے کے ہے۔ بھائی مخدومہ نے احکام کا فلسفہ بیان فرمایا، اللہ نماز واجب کیوں کی تھی، اللہ روزہ واجب کیوں کیتا ہے، اللہ حج واجب کیوں کیتا ہے، اللہ زکوٰۃ واجب کیوں کیتی ہے۔ اتنے نماز کا فلسفہ بیان فرمایا، جعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اللہ نے بندے دا تکبر ختم کرنے واسطے انہیں تے نماز واجب۔ لیکن میں اللہ جانتا ہے میری عزت دی مالک ہے نا، میرے مقام دی مالک ہے، تو میں پہچانے نہیں۔ اگر پہچانے ہوں گا بابے دے چوتھے دن بعد بطول دی پسلیاں نہ دوں، زہرا دی پسلیاں نہ دوں۔ اللہ بابے کے بعد چند روز زندہ رہی ہے، 75 دن یا 95 دن۔ جڑا نقشہ بہار علامہ مقتدسی علیہ الرحمہ نے زہرا کا بیان کیا کہ ایک کیویں رہی ہے، وہ بیان کرنا راویہ جناب ام ایمن آگے رسول کی وفات کو لے کے زہرا کی شہادت تک میں ایک لمحے واسطے بھی رسول کی بیٹی تو جدا نہیں، اور آدھی میں گواہی دے دیا میں کسی لمحے بھی رسول کی دین کو ہنسدیا نہیں دے بیان کرتی بڑے دکھی حالت کیڑی ہے جناب زہرا دی، موت دی پٹی سچا بس آنکھ زخمی ہے، کار بڑی کپڑا رکھ دیا، راز اس دن کھلیا علی کے زہرا نے غسل کیتا تے روندے ہوئے باہر آئے۔ سلمان پوچھیا مولا کیوں روندے ہو؟ آج پتہ لگ گیا کہ میرے گل تے جدہ میرے نال گل کریں دی آئی منہ تے کپڑا کیوں رکھے؟ انہاں پیغمبر دی دین دکھاں دکھائی کی تھی، اللہ دی دین دکھاں دین کو سلامت رکھے۔ میں کوشش کرنا میں مخدومہ دے چند دکھ بیان کرا۔ شاہی بابے دی وفات دے بعد اللہ دی کتاب ہے قرآن، میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہاں، قسم چاہوں گا گلہ چ پختگی نہیں آنی، لیکن میں اپنی تشفی دے واسطے آخ رہا میں اللہ دی اس کتاب دی قسم میں بڑی توہین ہوئی ہے پیغمبر دی سوری نہیں سکتے، اسی برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اگر میں روایت پڑھا تو سمجھ واقعی مولوی کی ہو جی گلہ کر رہے وَرَافَ صَحَابَ رِجْلَهِ لوگ زہرا نو ٹھوٹے مار روم گئی اتیادی ریوا محمد دربار کچھ کی دور نہ
سننا یہ دروازہ بطول دا مسجد ہے جی کھولنا ہے کنات لوائی اس اپنے دروازے تو لے کے ممبر تک کنات لوائی ہے اور تسی میری گل نہیں سمجھ سکتے یقیناً مستورات سن رہی ہیں وہ میری گل سمجھنی ہے اور خصوصاً وہ مستور سمجھے گی تیری بابے دی وفات کے بعد پہلی یاد دے کے آئی بابا تو نہیں ہوگا مسجد ہوندی ہے بابے دی بطول آئی ہے سامنے ممبر رہا صاحب ممبر کوئی نہ پہلے جدار یہ اٹھ کے استقبال کردا آ جائیے ممبر نو نٹھا سے چیخ مار کے روٹی دربار وچ موجود لوگ بھی رونے جیسے آواز تھمی ہے پوچھنے والے پوچھے زہرا کیوں آئی میں میری جائیداد وچوں میرے عامل کیوں کٹے رہے آنکھ لگے نبیوں کا کوئی وارث نہیں اگر تو وارث ہے تو گواہ پیش علماء فرماتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے حکومت دی ہر کسی کو گواہ نہیں ملے اس علاقے نے گواہ پیش کر اس میں آنکھ لگی میرے خلاف کوئی مقدمہ آ جاوے گواہ میرے خلاف گواہی چلے رہے میرے اتحاد جاری کرو گے آخر والے آخیا ہاں اگر گواہ تیرے خلاف گواہی دینا تو صاحب جاری کرے سنگے ایسو آخر لگی قذب تاوا سنتا کمینگی پہ کر رہے ہو میری صداقت یا گواہیاں تے خدا دیتی ہیں گواہ پیش کر پیش کی تیس مگر چھٹلائے بابے دا لکھیا لکھایا توہین ہو گئی جائیداد پہ قبضہ ہو گیا اگر رسول کے میں 4-5 گھنٹے کھڑی رہی نہیں میں لفظ ذمہ داراں کتنا کھڑی رہی ہے فجر دے بعد گئی ہے ظہرین تک کھڑی رہی پورے دن کی تشریح کی تھی 4 یا 5 گھنٹے دے بعد واپس آئیے تے گھر دے داخل ہوئی اور میرے پاس پھر میرے پاس دیکھو گے تو سمجھ آئے گی بطول گھر واپس آئیے جس نے اپنے گھر کا دروازہ کراس کی دسنا سامنے علی تے نگاہ پئی ہے علی نو ویکھ کے ہن ٹر نہیں سکتا علی بندہ بڑا دکھی ہوندا ہے کہ ٹر نہیں سکتا تے اٹھائی خواب تے بہ گئی علی دوڑ کے آئے تے آ کے بازو تو پھڑ کے آدھے اٹھ ادے یا علی میں اٹھن دے قابل نہ زہرا شاید اسے جملے پہ مصائب ہو جائے اور میں لوگا پڑھن دی لوڑ بھی نہ پوے زہرا یہی جو ہمیں حق لین واسطے حق مل گئی نہیں یار علی حق نہیں ملے زہرا حق نہیں ملے اس واسطے بدن دی طاقت مک گئی ہے اس واسطے تلن دے قابل نہیں رہی ادھے نہیں یا علی میرے بدن دی طاقت اس واسطے نہیں مکی ہے حق نہیں ملیا میرے بدن دی طاقت اس واسطے مکی ہے میں نو آدھیاں جھوٹ پہ بولے صدیقۃ الکبریٰ اللہ اکبر چوتھا دن ہے اللہ گواہ ہے میرا دروازہ پیغمبر دی زیارت گاہ نا اس سے دروازے تے آگ دے شعلے اس سے دروازے نو آگ لگی ہے نا علامہ مجلسی علیہ رحمۃ تعریف فرمایا پچھلے پاسے آئی کھڑی ہے دروازے دے پیچھے پچھلان پتھراں دی دیوار آئی اگے جلتا ہوا دروازہ درمیان حسنین دی ماں آ گئی پولیس افسر آئے ہوئے نا انہاں جلدے ہوئے دروازے نو لت ماری ہے اللہ گواہ ہے جس نے دروازہ کٹھا ہے نا ایتے لوگ گزر اور باندھی آئے تو میں اسفانی نے عجیب جملے تعلیم فرمائے اگر سارا دروازہ جل گیا دروازے سو کلم جلے سرخ ہو گئے ہیں جس نے دروازے رکھا نہ گئے تو میں سرخ کے زہاب یا پس ہوئی اور اکھی بند ہو گئی ہے آواز دے جلی فضا جلنے لے سہارا دے بن اللہ دی قسم بھائی میرا حسن شہید ہو جلدی نہ لائیے سہارا دیتا ہے مسنت گرنا آئیے جس لئے ہوش آئے نا بدول نو اللہ دی قسم پاسے دیا بسنی ترٹی آئیاں پاسے دا درد بھر گئی پہلا سوال کر کے دیا فضا اینا ابو حسن کن کی حسن دا بابا کون فضا دی ڈھا نکلی آگے نہ پوچھے آتا بہتر آئی آگے علی کے گانے سے رس گیا جیسے علی کی رس کے بھی پیسنا اور پاس
پن رومن دا یہ پیغمبر دی لوگ آتے ہیں رومن دا وقت کہ ناختر پاسا فرمین یعنی تبانی شریعت دی یہ دوچہ قرآن نہیں پڑھ دی اب لوگاں کی نہیں پتہ لگتا ہے کہ روندی پہ یہ وہ فرمین ہے جیسے روندی نا لوگاں دے چہرے دی حیات بدل گئی سمجھ گئے محمد بھی روندی پہ پابندیاں لگ گئی ہیں پھر نماز فجر دے بعد سارے کمت ہو جاوے فارغ ایک انگر نال حسن اللہ وے انگر دے نال حسین اللہ وے شہدائے بدر دیئے قبرہ تے جا کے بڑے دکھے رہن کرے یا بے نیاز اللہ انہا میرا دروازہ جلائے میں چپ کر انہا میری پسریت کروڑیت میں چپ کر گیا میرا پوٹر مار چھوڑنے میں چپ کر گیا بے نیاز اللہ اور میرے رومن کے پابندیاں لے دے اس میرے ہاتھ اٹھا گیا کہ اللہم اجل وفاتی اور میرے موت دے میں تھک گئی اللہ تو رہائی قبول فرما رہے 75 یا 95 دن زندہ رہی پتہ اعتمادی سانیت نہیں آیا اللہ میں چل جملے پڑھ لوں ہمت میری بھی موک گئی میرے ہمت ہی نہیں جو میں زہرا دی مصیبت پڑھ سکا کہ ہر بندے دے واسطہ کامی نہیں یہ کوئی فنکاری نہ یہ دل ہی چل نکلتا ہے درد جو پاک پیغمبر دی تھی جنہیں استقبال واسطے نبی اٹھے یہ اس کی توحید ہے یہ اس کی توحید ترہ اعتمادی سانیت نہیں آیا پتر نوادی جو باہمنا نے قبر دلے شفا یاب کی دعا فضل نوادی میں اندر دلے نیا بابا رات دس گئے آج تیری دکھ کا دل چھوٹا جب تک میری تصویر کی آواز آنی رہے سمجھی محمد دی تھی زندہ ہے جب تصویر کی آواز بند ہو جاوے سمجھی زہرا دی دکھ کا دل چھوٹا فضل میں دروازے کر گئی تصویر کی آواز آنی رہی ہے اچانک آواز بند ہو گئی ہے میں اندر آئی ہوں میں اپنا بس ہاتھ لایا ہے انہا انہوں قبر نبی حلیے آواز آئیے گھر کر جو رشتہ ہے تو کرنا والی لوگ سبب نہیں
قبول فرما پاک پروردگارا جناب زہرا نو ساڈے تو راضی فرما حضرت زہرا دے صدقے خدایا ساڈے گناہ معاف فرما امان خیر دی توفیق عنایت فرما پروردگارا انہاں نکلن والے آنسوں جناب زہرا دے رومان تے جگہ عنایت فرما وارث زمانہ دے ظہور تاجیل فرما ساری آنکھاں نو ایمان دی زیارت دے قابل بنا بنا من تحلو ولا تقل بنا من نحن اہلو بعزت سہرا بابیہا وبالہا بیٹکی فنش کریں ان کو پتہ نہیں پوسٹ کس طرح کرنی ہے تاکہ آپ کے شام کو اپلوڈ پہ سیو ہو گئی ٹھیک ہے اگلا لائیو ہے فنش کر دیں